السلام علیکم. ہیلو فرینڈس، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے، ویلکم ہے. دوستو، یہ ویڈیو BPSC TRE 4 کی تیاری کرنے والوں کے لیے بہت ہی اہم اور بہت مفید ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. چینل پر پہلی بار وزٹ کیا آپ نے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے. ویڈیو کو بالکل دھیان سے سنیے گا، دیکھیے گا. جو سوالات ہیں اور جو ضمنی چیزیں جو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کو بھی دھیان سے سنیے گا. سب سے سوالات بنتے ہیں. تو سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کس نے کوئی شہر آشوب نہیں لکھا ہے؟ اس میں آپشنز آپ کے انشاءاللہ خواہ انشاء، خواجہ میر درد، مصحفی، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. بتائیے مندرجہ ذیل میں سے کس نے کوئی شہر آشوب نہیں لکھا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر بی، خواجہ میر درد. خواجہ میر درد نے کوئی شہر آشوب نہیں لکھا ہے، اس بات کا ذہن میں رکھنا ہے. خواجہ میر درد پیدا ہوئے تھے 1721 میں دہلی کے اندر، اور 1785 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. خواجہ میر درد کو اردو کا صوفی شاعر کہا جاتا ہے. کئی بار سوال بن چکا ہے مندرجہ ذیل میں صوفی شاعر کون ہے، تو خواجہ میر درد کو اردو کا صوفی شاعر کہا جاتا ہے. خواجہ میر درد کی آپ کو کچھ کتابیں یاد رکھنی ہیں، جیسے علم الکتاب، واردات، اسرار الصلاۃ. یہ تینوں کتابیں آپ کو خواجہ میر درد سے یاد رکھنی ہے. انشاءاللہ خواہ انشاء، تو انشاءاللہ خواہ انشاء کا پورا نام کیا ہے؟ انشاء کا پورا نام ہے انشاءاللہ خواہ انشاء، اور ان کے والد کا نام تھا ماشاء اللہ خان. 1752 میں پیدا ہوئے تھے یہ مرشد آباد میں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اور 1817 میں ان کی وفات ہو گئی تھی انشاءاللہ خواہ انشاء کی. انشاءاللہ خواہ انشاء کی کتابیں کچھ آپ یاد رکھیں. ان کی ایک کتاب ہے رانی کیتکی کی کہانی، ایک سل کے گوہر. کیا؟ رانی کیتکی کی کہانی، سل کے گوہر، اور ایک ہے ان کی اردو زبان کی کتاب دریائے لطافت. تو یہ تین کتابیں آپ کو انشاءاللہ خواہ انشاء سے بھی یاد رکھنی ہے. شیخ غلام حمدانی مصحفی، تو شیخ غلام مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ سوال بنے گا. تو مصحفی کا پورا نام ہے شیخ غلام حمدانی مصحفی. 1747 سے 1750 کے درمیان یہ امروہہ میں پیدا ہوئے تھے. مراد آباد کے پاس ایک شہر ہے امروہہ، وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی 1747 سے 1750 کے درمیان میں. یہ باتیں آپ یاد رکھیں گے. اور 1824-25 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ امروہہ کے رہنے والے تھے. اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ خواہ انشاء اور مصحفی میں آپس میں ادبی چشمک رہی ہے. کیسے؟ تو بھائی جب یہ شیخ غلام حمدانی مصحفی روزگار کے لیے انہوں نے بہت سارے شہروں کا سفر کیا. جب یہ لکھنؤ گئے، لکھنؤ میں انہوں نے مرزا سلیمان شکو کے یہاں یہ ملازم ہو گئے. کن کے یہاں؟ مرزا سلیمان شکو کے یہاں ملازم ہوئے شیخ غلام حمدانی مصحفی. اور اس کے بعد انشاءاللہ خواہ انشاء بھی ان کے یہاں ملازم ہو گئے. ان کے یہاں مرزا سلیمان شکو، آپ کو یاد رکھنا یہ نام. سوال بنے گا کہ مصحفی لکھنؤ میں کن کے یہاں ملازم ہوئے تھے، اس میں آپ کو اس میں دے دے گا آپ کو آصف الدولہ، نواب واجد علی شاہ، مرزا سلیمان شکو. تو آپ کو مرزا سلیمان شکو یاد رکھنا ہے، ان کے یہاں یہ ملازم ہوئے تھے. اور انشاءاللہ خواہ انشاء بھی پھر بعد میں ان کے یہاں آ گئے تھے. ان دونوں کے درمیان جو سمجھیے آپس میں ٹھن گئی تھی، دونوں کے اندر درمیان ادبی چشمک تھی. تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے. اگلا سوال، کس مثنوی میں ہیروئن خودکشی کر لیتی ہے؟ دریائے عشق، زہر عشق، سحر البیان، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. دیکھیے دریائے عشق یہ مثنوی ہے میر تقی میر کی. زہر عشق یہ مثنوی ہے شوق لکھنوی کی. سحر البیان یہ مثنوی ہے میر حسن کی. تو ہیروئن جو خودکشی کرتی ہے اس مثنوی کا نام ہے زہر عشق. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. زہر عشق جو ہے یہ شوق لکھنوی کی مثنوی ہے. شوق لکھنوی کا پورا نام کیا ہے؟ ان کا پورا نام ہے تصدق حسین خان اور نواب مرزا عرفیت. ساری باتیں دھیان سے سنیے، جو بتا رہا ہوں آپ کو کہیں سے بھی سوال بن جائے گا. شوق لکھنوی کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام ہے تصدق حسین خان، اور عرفیت کیا تھا؟ نواب مرزا.
1782 میں یہ پیدا ہوئے اور 1871 میں ان کی وفات ہو گئی. کب؟ 1782 میں پیدائش اور 1871 میں وفات. ان کی جو ہے نا انہوں نے تو بہت سارے مثنوی لکھے لیکن 3 مثنوی بہت ان کی مشہور ہوئی. کون کون سی؟ فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق. شوق لکھنوی کی 3 مثنوی بہت مشہور و معروف ہے. کون کون سی؟ فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق. اور ان تینوں میں بھی زہر عشق کو سب سے زیادہ شہرت ملی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. سحر البیان، سحر البیان یہ میر حسن کی مثنوی ہے. ان کی مثنوی ہے سحر البیان میر حسن کی. اور آپ کو میر حسن سے یاد رکھنا ہے، میر حسن پیدا ہوئے تھے 1740-41 کے درمیان. کہاں پر؟ دہلی میں. میر حسن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں. میر تقی میر پیدا ہوئے تھے آگرے کے اندر اور میر حسن پیدا ہوئے تھے دہلی میں. ان کے والد کا نام تھا میر زاہد. اور میر حسن نے جو ان کا مثنوی سحر البیان اس کو تصنیف دیا تھا انہوں نے 1784-85 کے درمیان. 1740-41 میں میر حسن پیدا ہوئے تھے اور 1786 میں ان کی وفات ہوئی. کب؟ 1786 میں میر حسن کی وفات ہو گئی. اپنے وفات سے 1 یا 2 سال پہلے 1784 یا 85 میں انہوں نے مثنوی لکھی تھی سحر البیان، جو لکھنؤ کی شہر آفاق مثنوی مانی جاتی ہے. تو اس بات کا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اگلا سوال، دیا جلے ساری رات کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کرشن چند، پریم چند، خواجہ احمد عباس، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، بتائیے. دیا جلے ساری رات کس کا افسانوی مجموعہ ہے یہ پوچھا جا رہا آپ سے. تو یہ ہے خواجہ احمد عباس کا. آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. خواجہ احمد عباس 1914 میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1987 میں ممبئی میں ان کی وفات ہوئی تھی خواجہ احمد عباس کی. اور خواجہ احمد عباس سے آپ کو یاد رکھنا ہے ان کا پہلا ناول تھا انقلاب. کیا؟ خواجہ احمد عباس کا پہلا ناول انقلاب تھا اور پہلا افسانہ ابابیل. انقلاب الف سے، ابابیل الف سے. تو پہلا ناول انقلاب، پہلا افسانہ ابابیل اور پہلا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی. کیا؟ پہلا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی. تو تینوں نام جو ہے نا الف الف سے شروع ہو رہا ہے. پہلا ناول انقلاب ہے، پہلا افسانہ ابابیل ہے اور پہلا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی. اور افسانوی مجموعہ جو ہے ان کا کون سا؟ ایک لڑکی. اس کے اندر 10 افسانے شامل ہیں. کتنے؟ 10 افسانے شامل ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں گے. اور دیا جلے ساری رات بھی انہیں کا افسانوی مجموعہ ہے. اسی طرح سے زعفران کے پھول. کیا؟ زعفران کے پھول بھی آپ کو یاد رکھنا ہے انہیں کا افسانوی مجموعہ ہے خواجہ احمد عباس سے. اور ان کا ایک سفر نامہ ہے خواجہ احمد عباس کا. کون سا؟ مسافر کی ڈائری. مسافر کی ڈائری خواجہ احمد عباس کا سفر نامہ ہے. کرشن چند، کرشن چند کی پیدائش بھی 1914 میں ہوئی ہے اور 1977 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. دیکھیے دونوں کی پیدائش ہوئی ہے 1914 میں لیکن کرشن چندر خواجہ احمد عباس سے 10 سال پہلے وفات پا گئے تھے. ان کی بھی وفات ممبئی میں ہوئی ہے اور ان کی بھی وفات بھی ممبئی میں ہوئی ہے. کرشن چند کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو کرشن چند کا پہلا افسانہ ہے یرقان. کیا؟ کرشن چند کا پہلا افسانہ یرقان ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اور پہلا ناول کون سا؟ شکست. پہلا افسانہ یرقان اور پہلا ناول شکست. اور کرشن چندر کے آپ کے افسانوی مجموعے یاد رکھنے ہیں جیسے طلسم خیال ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، نظارے ان کا افسانوی مجموعہ ہے. اسی طرح سے زندگی کے موڑ پر ان کے افسانوی مجموعے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے. کون کون سے؟ طلسم خیال، نظارے، زندگی کے موڑ پر، یہ سب جو ہے کرشن چند کے افسانوی مجموعے ہیں. اور کرشن چند کے 2 ریپورتاج آپ کو یاد رکھنے. کون کون سا؟ پودے صبح ہوتی ہے. پودے اور صبح ہوتی ہے یہ دونوں کرشن چند کے جو ہیں ریپورتاج ہیں. پریم چند 1880 میں پیدا ہوئے تھے بنارس کے لمحی گاؤں میں. 1976 سے بنارس میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی. پریم چند کا پہلا افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن اور آخری افسانوی مجموعہ ہے ان کا واردات. یہ بات آپ یاد رکھیں گے پریم چند سے. اگلا سوال،
मसनवी गुलजारी नसीम पहली बार कब शाये हुआ? 1844, 1842, 1830। हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। क्या पूछा जा रहा आपसे? मसनवी गुलजारे नसीम की इशाअत कब अमल में आई थी, बताइए। मसनवी गुलजारी नसीम की पहली बार इशाअत अमल में आई थी 1844 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मसनवी गुलजारी नसीम जो है ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। पंडित दयाशंकर नसीम इनका पूरा नाम है। क्या? गंगा। और ये 1811 में पैदा हुए थे, 1845 में इनकी वफात हो गई। कब? पंडित दयाशंकर नसीम 1811 में पैदा हुए, 1845 में इनकी वफात हो गई थी। और इन्हीं की मसनवी है गुलजार नसीम, ये बात आप जहन में रखेंगे। इसकी पहली बार इशाअत अमल में आई थी 1844 में, लिखी गई थी 1838-39 में। दो सवाल बनता है मसनवी गुलजार नसीम से, ये लिखी कब गई थी? तो ये लिखी गई थी 1838-39 में। इशाअत अमल में आई थी मसनवी गुलजार नसीम की 1844 में। मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था 4-5 मसनवियों के सन्ने इशाअत और मुरत्तिब, वो सब आपको अच्छे से जहन में रखना है। सवाल बनता है और इससे सवाल आएगा इस बार जरूर, इसलिए अच्छे से आपको जहन में रखना है। देखिए, उर्दू की सबसे पहली मसनवी मानी जाती है मसनवी कदुमराव पदुमराव। कौन सी? मसनवी कदुमराव पदुमराव फखरुद्दीन निजामी बैदरी की जो मसनवी है उसकी इशाअत अमल में आई थी। कब? 1973 में। इसके मुरत्तिब है जमील जालवी। जमील जालवी ने 1973 में मसनवी कदुमराव पदुमराव को तरतीब देकर अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से शाये किया था। कहां से? अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची, वहां से शाये किया था इसको 1973 में। किसने? जमील जालवी ने। और जमील जालवी ही मसनवी कदुमराव पदुमराव के मुरत्तिब हैं। दूसरी मसनवी आपको याद रखने हैं खुतबे मुश्तरी। तो मसनवी खुतबे मुश्तरी के मुरत्तिब हैं मौलवी अब्दुल हक साहब। कौन? मौलवी अब्दुल हक साहब इस मसनवी के मुरत्तिब हैं। और इन्होंने 1938-39 में अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये किया था, जिसके जो बाद में अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली हो गया, तो वहां से शाये किया था मौलवी अब्दुल हक ने। तो देखिए, कदुमराव पदुमराव के मुरत्तिब है जमील जालवी, मसनवी खुतबे मुश्तरी के मुरत्तिब है अब्दुल हक, कदुमराव पदुमराव के मुसन्निफ है फखरुद्दीन निजामी बैदरी, और मसनवी खुतबे मुश्तरी के मुसन्निफ है मुल्ला असदुल्लाह वजही। दोनों के मुसन्निफ याद रखिए आप, दोनों के मुरत्तिब याद रखिए, और दोनों के सन्ने इशाअत। इसके अलावा एक मसनवी है मसनवी फूलबन, इब्ने निशाती की मसनवी फूलबन है, जिसके मुरत्तिब हैं अब्दुल कादिर सरवरी। मसनवी फूलबन के मुरत्तिब कौन है? अब्दुल कादिर सरवरी। इसकी इशाअत अमल में आई थी 1937 में। देखिए, खुतबे मुश्तरी की इशाअत अमल में आई थी 1938-39 में, और फूलबन की इशाअत उससे पहले 1937 में, जिसके मुरत्तिब कौन है? अब्दुल कादिर सरवरी। इसके अलावा एक मसनवी है बकट कहानी, जिसको 12 मासा भी कहा जाता है। तो बकट कहानी के मुरत्तिब कौन है? तो बकट कहानी के मुरत्तिब हैं आपके बकट कहानी के मुरत्तिब आपके मसरूर हुसैन खान। कौन? बकट कहानी के मुरत्तिब नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खान, और इसकी इशाअत अमल में आई थी 1965 में। तो मसनवी बकट कहानी, जिसको 12 मासा भी कहा जाता है, अफजल झंझानवी इसके मुसन्निफ हैं। कौन? बकट कहानी के मुसन्निफ कौन है? अफजल झंझानवी, और इसके मुरत्तिब नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खान, जिसकी इशाअत अमल में आई थी हैदराबाद से 1965 में। और उसके अलावा सहरुल बयान और गुलजार नसीम, मसनवी गुलजार नसीम और मसनवी सहरुल बयान, इन दोनों के मुरत्तिब हैं रशीद हसन खान। ये बात आप जहन में रखेंगे। तो मसनवी गुलजार नसीम की तो पहली बार इशाअत अमल में आई थी 1805 में, और मसनवी गुलजार नसीम की इशाअत अमल में आई थी 1844 में। तो ये बातें आप जहन में रखें, और जितनी बातें मैं बता रहा हूँ सबको ध्यान से सुनिएगा, स्किप करिएगा तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि सवाल इसी सब में से आता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पूरी तरह से सिलेबस को इस तरह से पी जाना है कि कहीं से भी सवाल आए आप उसको हल कर पाए आसानी से। अगला सवाल,
एक रुपया एक फूल किसका अफसाना है? असमत चुगताई, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो एक रुपया एक फूल, ये कृष्णचंद का अफसाना जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। इनका कृष्णचंद का अफसाना है एक रुपया एक फूल, ये बात आप जहन में रखें। अगला सवाल, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना, अकल, ज़की, खिरदमंद। इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है? मुरातुन नज़ीर, लफ़्ज़ नशरो मुरत्तब, तलमीह, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना, अकल, ज़की, खिरदमंद। इसके अंदर लफ़्ज़ नशरो मुरत्तब है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कैसे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तलमीह उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई जो है ऐसा वाकया, मतलब कोई वाकया बयान किया हो, जैसे पढ़ते हैं ना आप लोग, आज भी हो जो बराहिम साइमा पैदा आग कर सकते अंदाजे गुलिस्ता पैदा। इसी तरह से मुरादुल नजीर की जो मिसाल है, जैसे है पत्ता बत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुली न जाने, बाग तो सारा जाने है, उसके अंदर मुरादुल नजीर की क्या सनद है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल, सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम कहाँ अमल में आया था? मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजीपुर, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो सर सैयद ने एक साइंटिफिक सोसाइटी इदारा कायम किया था। कहां पर कायम किया था? तो इन्होंने 1862 में, सर सैयद अहमद खान ने 1862 में गाजीपुर में कायम किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? कयाम कहां अमल में आया था? तो गाजीपुर में 1862 में। आपको सन भी याद रखना, सन भी पूछा जाएगा कि साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम कब अमल में आया। जैसे यहाँ है ना कहां अमल में आया, ये सवाल बन जाएगा कब अमल में आया। तो आपको साल याद रखना 1862। 1862 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम गाजीपुर में कायम किया था, और फिर इसको 1864 में इन्होंने मुंतकिल कर दिया अलीगढ़। तो ये भी आप याद रखेंगे। 1862 में कायम किया था गाजीपुर में, फिर 1864 में पूरा दफ्तर उठा के ले गए अलीगढ़, और फिर वहीं अलीगढ़ से साइंटिफिक सोसाइटी से इन्होंने एक हफ्तावार अखबार जारी किया था जिसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट। मतलब साइंटिफिक सोसाइटी, जब अलीगढ़ इसका ऑफिस हो गया, साइंटिफिक सोसाइटी का ऑफिस जब अलीगढ़ आ गया, तब वहां से इन्होंने एक हफ्तावार अखबार जिसका नाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट था वो जारी किया था। ये बात आप जहन में रखेंगे। देखिए सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए थे दिल्ली में, और 1898 में अलीगढ़ में इनकी वफात हो गई थी। सर सैयद अहमद खान का तखल्लुस क्या था? आही। और जवादुद्दौला आरिफ जंग इनका खिताब था। सर सैयद अहमद खान का खिताब क्या था? जवादुद्दौला आरिफ जंग, ये इनका खिताब था। 1817 में पैदा हुए थे दिल्ली के अंदर, और 1898 में अलीगढ़ में इनकी वफात हो गई थी। ये बात आप जहन में रखेंगे। और सर सैयद अहमद खान से आपको याद रखना है, इन्होंने एक अखबार निकाला था, रिसाला तहजीबुल अखलाक। कौन सा? तहजीबुल अखलाक, जिसका पहला शुमारा 1870 में शाये हुआ था। देखिए अलीगढ़ इंस्टीट्यूट 1862 में कायम हुआ था, कहां पर? गाजीपुर में। फिर ये 1864 में अलीगढ़ आ गया, जहां से एक अखबार निकला था 1866 में, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। साल बिल्कुल आप जो तरतीब से याद रखिए, ठीक है ना, तरतीब से याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसे क्या? 1817 में सर सैयद अहमद खान पैदा हुए, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं 1840 में इन्होंने मुंसफी का इम्तिहान पास किया था। 1817 में पैदा हुए, 1840 में इन्होंने मुंसफी का इम्तिहान पास किया। जब इनकी नौकरी लगी, जब ये जज बने थे, अंग्रेजी हुकूमत में ये जज थे, तो 1840 में इन्होंने एग्जाम पास किया था। फिर 1862 में इन्होंने ये जो, जैसे मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजीपुर, बिजनौर जो इतनी जगह पर इन्होंने, तो यहाँ पर ये नौकरी करते थे अक्सर सैयद अहमद खान। तो जब ये गाजीपुर में नौकरी कर रहे थे, वहीं पर इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी काम किया था 1862 में।
پھر 1864 میں جب علی گڑھ آ گیا تو وہاں پر 1866 میں انہوں نے ایک اخبار نکالا تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. پھر اس کے بعد 1870 میں انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا رسالہ تہذیب الاخلاق. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے، رسالہ تہذیب الاخلاق سے 1870 میں یہ چائے ہوا تھا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اگلا سوال، افسانہ بھیک کے خالق کون ہے؟ کرشن چند، سعادت حسن منٹو، پریم چند، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے کیا پوچھا جا رہا آپ سے؟ افسانہ بھیک. تو افسانہ بھیک کے خالق ہیں حیات اللہ انصاری، جو اس آپشن میں نہیں ہے، تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا. حیات اللہ انصاری 1911 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، 1999 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. حیات اللہ انصاری سے آپ کو یاد رکھنا ہے، انہوں نے ایک اردو اخبار نکلتا تھا قومی آواز، اس سے بھی یہ منسلک تھے. قومی آواز جو اردو کا اخبار تھا اس سے یہ منسلک تھے حیات اللہ انصاری. اور ان کا ایک بہت مشہور ناول ہے، کون سا ناول ہے؟ لہو کے پھول، جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے. حیات اللہ انصاری کا ناول آپ کو یاد رکھنا لہو کے پھول، جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اور اس کے علاوہ روندہ اور مدار بھی انہی کے ناول ہیں. حیات اللہ انصاری کی 3 ناول آپ کو یاد رکھنا ہے، لہو کے پھول، گھروندہ اور مدار، یہ 3 ناول آپ کو یاد رکھنے ہیں. اور اس طرح سے بھیک ان کا جو ہے افسانہ، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. اور ان کے افسانوی مجموعے کون کون سے ہیں؟ ان کے افسانوی مجموعے ہیں انوکھی مصیبت، بھرے بازار میں موزوں کا کارخانہ. دیکھیے حیات اللہ انصاری سے آپ کو 3 جو ہے افسانوی مجموعے یاد رکھنے ہیں. کون کون سے؟ بھرے بازار میں، موزوں کا کارخانہ، انوکھی مصیبت. یہ 3 افسانوی مجموعے حیات اللہ انصاری کے ہیں. اور بھیک ان کا افسانہ ہے. اور لہو کے پھول، گھروندے اور مدار، یہ تینوں ان کے ناول ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. حیات اللہ انصاری 1911 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کی وفات ہو گئی. 1911 میں اور کن کی پیدائش ہوئی تھی؟ 1911 میں پیدا ہوئے تھے سہیل عظیم آبادی. 1911 میں پیدا ہوئے تھے فیض احمد فیض. 1911 میں پیدا ہوئے تھے آل احمد سرور. تو اس طرح سے آپ کو ریلیٹ کر کے یاد رکھنا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو کہ بہت سارے ادبا کے تاریخ پیدائش آپ کو یاد رہے گی. تو کون کون؟ حیات اللہ انصاری 1911 میں پیدا ہوئے، فیض احمد فیض 1911 میں پیدا ہوئے، آل احمد سرور 1911 میں پیدا ہوئے، سہیل عظیم آبادی 1911 میں پیدا ہوئے. اس طرح سے آپ کو چیزیں یاد رکھنی ہیں. اگلا سوال، افسانوی مجموعہ انوکھی مصیبت کس کی ہے؟ دیکھیے وہی سوال آ گیا ابھی جو میں نے اوپر بتایا تھا. خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، قرۃ العین حیدر، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو افسانوی مجموعہ انوکھی مصیبت، سب کا یہ سوال صحیح ہونا چاہیے. یہ افسانوی مجموعہ حیات اللہ انصاری کا، آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا. سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ کیا تھا؟ الاؤ اور نئے پرانے اور 4 چہرے. یہ افسانوی مجموعے سہیل عظیم آبادی کے. کون کون سے؟ الاؤ، نئے پرانے اور 4 چہرے، یہ ہیں سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اگلا سوال، شیخ ابراہیم ذوق کی پیدائش کب ہوئی؟ 1786، 1789، 1797، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو شیخ ابراہیم ذوق یہ 1789 میں پیدا ہوئے تھے دہلی میں. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. ان کا نام تھا شیخ محمد ابراہیم اور تخلص تھا ذوق اور خطاب تھا خاقانی ہند. تو آپ کو ذوق سے کیا کیا یاد رکھنا ہے؟ شیخ ابراہیم ذوق پیدا ہوئے 1789 میں، ان کا اصل نام تھا شیخ محمد ابراہیم، ذوق ان کا تخلص ہے اور خاقانی ہند ان کا خطاب ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں شیخ ابراہیم ذوق سے. اور شیخ ابراہیم ذوق ملک الشعراء بھی تھے. شیخ ابراہیم ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا بہادر شاہ ظفر نے، اور شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا اکبر شاہ ثانی نے. تو یہ دونوں باتیں بھی آپ رکھیں یاد کہ شیخ ابراہیم ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا بہادر شاہ ظفر نے. بہادر شاہ ظفر نے ہی ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا مرزا غالب کو. بہادر شاہ ظفر نے 2 لوگوں کو ملک الشعراء کا خطاب دیا، پہلے ذوق کو، پھر ذوق کے جب وفات پا گئے تب مرزا غالب کو. اور ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا اکبر شاہ ثانی نے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اور بہادر شاہ
شیخ ابراہیم ذوق کا آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ ان کے قصیدہ گو شاعر ہیں، ان کے بہت مشہور قصیدے ہیں، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ذوق کا ایک مشہور قصیدہ ہے، زہے نشاد اگر کیجئے اسے تحریر، کیا زہے نشاد گر کیجئے اسے تحریر، یہ قصیدہ آپ کو شیخ ابراہیم ذوق کا یاد رکھنا۔ اور ایک ہے ہاں میرے آبلہ دل کے تماشا گوہر، کون سا ہے میرے آبلہ دل کے تماشا گوہر، یہ دونوں قصیدے آپ کو شیخ ابراہیم ذوق سے یاد رکھنے ہیں۔ 1797 میں پیدا ہوئے تھے مرزا غالب صاحب، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ شیخ ابراہیم ذوق کے والد کا نام تھا شیخ محمد رمضان، اور ان کے استاد کا نام تھا، جو مکتب کے استاد تھے، حافظ غلام رسول۔ اور ایک بات آپ کو یاد رکھنے، حافظ غلام رسول ہی کا تخلص تھا شوق، اور حافظ غلام رسول نے ہی ان کو مشورہ دیا تھا ذوق تخلص رکھنے کا، تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ ذوق تخلص کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ ان کے استاد شوق نے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اگلا سوال، کاروان خیال کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مولانا آزاد، فیض احمد فیض، فراق گورکھپوری، حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ فرینڈس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ جو دوست آپ کی تیاری کر رہے ہیں TRE 4 کی، یا اسی طرح سے بنگال اور یو پی جھارکھنڈ میں جو ٹیچر کی ویکینسی نکلی ہے، اور جو لوگ اردو کی تیاری کر رہے ہیں، ان سب کے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ جو فیکٹ ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، وہ آج بھی یہی ہے، 50 سال بعد 100 سال بعد بھی یہی ہے۔ BPSC بھی اگر پوچھتا ہے کاروان خیال کس کا خطوط کا مجموعہ ہے، تو جواب ہوگا مولانا آزاد۔ جھارکھنڈ والا بورڈ پوچھتا تو بھی وہی ہوگا۔ مطلب یہ چیزیں بدلتی نہیں ہے، تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے آپ خود UGC نیٹ کی تیاری کر رہے ہوں یا اور بھی کسی ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں، تو یہ سب چیزیں بدلتی نہیں، آپ کو ہر جگہ فائدہ دے گی۔ تو کاروان خیال جو ہے مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ مولانا آزاد کے خطوط کا ایک دوسرا مجموعہ بھی ہے، کون سی؟ غبار خاطر۔ فیض احمد فیض کا خطوط کا مجموعہ ہے صلیب میرے دریچے میں۔ فیض احمد فیض کے خطوط کا کیا مجموعہ ہے؟ صلیب میرے دریچے میں۔ اور فراق گورکھپور کے خطوط کا مجموعہ ہے من آنم۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ مرزا غالب کے جو خطوط کے مجموعے عود ہندی، اردو معلّہ، تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ مکاتیب غالب امتیاز علی خان عرشی، مکاتیب شبلی سید سلیمان ندوی، غبار خاطر رشید حسن خان، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس طرح کے سوالات کو خود سمجھنا ہوتا ہے۔ مکاتیب غالب کے مرتب امتیاز علی خان عرشی، مکاتیب شبلی کے مرتب سید سلیمان ندوی، تو آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ غبار خاطر کے مرتب رشید حسن خان نہیں ہے، بلکہ غبار خاطر کے مرتب ہیں کون؟ اجمل خان۔ اور ایک اور مرتب ہے، غبار خاطر کو دو لوگوں نے ترتیب دیا ہے، پہلے ترتیب دیا تھا اجمل خان نے، اس کے بعد 1967 میں کس نے ترتیب دیا آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ غبار خاطر کو دو لوگوں نے ترتیب دیا تھا، ایک تو 1946 میں ترتیب دیا تھا اجمل خان نے، اس کے بعد 1967 میں کس نے ترتیب دیا تھا، اس کا نام آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ اگلا سوال، تذکرہ شعراء اردو کے خالق کون ہیں؟ مرزا علی لطف، مصحفی، شیفتہ، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے تذکرہ شعراء اردو، تو تذکرہ شعراء اردو کے خالق ہیں میر حسن، جو اس آپشن میں نہیں ہے، تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ تذکرہ شعراء اردو کن کی کتاب ہے؟ میر حسن کی، وہی میر حسن جن کے مثنوی ہے سحر البیان، انہیں کا ایک تذکرہ شعراء اردو۔ مرزا علی لطف کا تذکرہ گلشن ہند، اور شیخ غلام حمدانی مصحفی کے 3 تذکرے آپ کو یاد رکھنے، کون کون سے؟ عقد ثریا، ریاض الفصحا اور تذکرہ ہندی، یہ 3 تذکرے آپ کو شیخ غلام حمدانی مصحفی سے یاد رکھنے ہیں۔ مرزا علی لطف کا تذکرہ گلشن ہند، کنفیوز نہیں ہونا ہے، مرزا علی لطف کا تذکرہ کون سا ہے؟ گلشن ہند، اور مصحفی کا تذکرہ ہندی، دوسرا ریاض الفصحا، اور تیسرا ہے عقد ثریا۔ اور مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ کون سا آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ مصطفیٰ خان شیفتہ کا بھی ایک تذکرہ ہے، وہ آپ کمنٹ میں بتائیے۔ دیکھیے کمنٹ کرنے سے آپ کو چیزیں یاد رکھنی ہے، جن دوستوں کو یاد نہیں ہوتا وہ بھی جان جاتے ہیں، تو اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ بتائیے اگلا سوال، تذکرہ نکات الشعراء کے مرتب کون ہیں؟ امتیاز علی خان عرشی، رشید حسن خان، جمیل جالبی، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے تذکرہ نکات الشعراء،
پہلے یہ آپ جان لیجئے تذکرہ نکاحت الشورا کے خالق کون ہیں. تو تذکرہ نکاحت الشورا اردو کا پہلا تذکرہ ہے جس کے خالق ہیں میر تقی میر. میر تقی میر نے 1752 میں لکھا تھا اردو شعراء کا تذکرہ نکاحت الشورا، جو کہ فارسی زبان میں ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں گے. تذکرہ نکاحت الشورا اردو کا پہلا تذکرہ ہے، اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ، جس میں 103 شاعروں کا ذکر ہے. جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ سب آپ کو یاد رکھنی ہے. تذکرہ نکاحت الشورا میں 103 شاعروں کا ذکر ہے. اس کے لکھنے والے ہیں میر تقی میر، لیکن یہ فارسی زبان میں ہے، 1752 میں لکھی گئی تھی. اور اس کے مرتب ہیں شمس الرحمن فاروقی. کون؟ جو اس آپشن میں نہیں ہے، تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا. تذکرہ نکاحت الشورا کے مرتب ہیں کون؟ شمس الرحمن فاروقی. اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں صحیح زمرہ کی نشاندہی کیجیے. روح ادب محی الدین قادری زور، روح تنقید جوش ملیح آبادی، روح فراق گورکھپوری. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، بتائیے. تو دیکھیے روح ادب، تو روح ادب جو ہے یہ جوش ملیح آبادی کا شعری مجموعہ ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. روح تنقید یہ جو ہے محی الدین قادری زور کی کتاب ہے، تو اس میں یہ بھی غلط ہو جائے گا. روپ، تو روپ فراق گورکھپوری کا ہے، ان کے رباعیوں کا مجموعہ ہے روپ. تو آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہوئے گا. صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی تھی نا، تو روح ادب جوش کی ہے اور روح تنقید زور کی ہے، تو یہ دونوں تو الٹا پلٹا ہوا ہے. روپ جو ہے یہ فراق کا ہے. روپ کن کا ہے؟ تو روپ فراق گورکھپوری کے رباعیات کا مجموعہ ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. فراق گورکھپوری 1896 میں پیدا ہوئے، 1982 میں ان کی وفات ہو گئی. فراق گورکھپوری کا اصل نام کیا تھا؟ رگھوپتی سہائے. فراق گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ رگھوپتی سہائے. اور ان کے والد کا نام تھا گورکھ پرساد. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. فراق گورکھپوری کا پہلا شعری مجموعہ ہے تحفہ خوشتر، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. روح ادب یہ جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اور تحفہ خوشتر یہ فراق گورکھپوری کا پہلا شعری مجموعہ ہے. جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ بانگ درا. اسی طرح سے روح ادب پہلا شعری مجموعہ جوش ملیح آبادی کا، تحفہ خوشتر پہلا شعری مجموعہ کن کا ہے؟ فراق گورکھپوری کا. گرداب پہلا شعری مجموعہ اختر الایمان کا. تو یہ سب چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. اگلا سوال، اپنے گھر کا حال کس کی مثنوی ہے؟ میر تقی میر، میر حسن، میر اثر. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو اپنے گھر کا حال یہ میر تقی میر کی مثنوی ہے. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. کیا؟ آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. میر تقی میر کی مثنوی ہے اپنے گھر کا حال. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اگلا سوال، فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے کب نوازا گیا؟ 1967، 1969، 1970. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، بتائیے. تو فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا کب؟ 1969 میں. کب؟ 1969 میں ان کو ملا تھا گیان پیٹھ ایوارڈ. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. گیان پیٹھ ایوارڈ لٹریچر کی دنیا کا، ساہتیہ کی دنیا کا، ادب کی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے یہ گیان پیٹھ ایوارڈ. اس میں اردو میں 5 لوگوں کو مل چکا ہے. فراق گورکھپوری کو ملا تھا ان کے شعری مجموعہ گل نغمہ کے عوض میں. فراق گورکھپوری کا ایک شعری مجموعہ تھا گل نغمہ، تو گل نغمہ کے عوض میں فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا 1969 میں. پھر اس کے بعد دوسرا گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا قرۃ العین حیدر کو 1989 میں، ان کے ناول آخری شب کے ہم سفر کے عوض میں. پھر تیسرا گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا اردو میں. یہ سب اردو والوں کو بتا رہا ہوں میں. 5 لوگوں کو ملا اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ. پہلا فراق گورکھپوری، دوسرا قرۃ العین حیدر، تیسرا علی سردار جعفری. علی سردار جعفری کو ملا تھا 1997 میں، ان کے شعری مجموعے نئی دنیا کو سلام کے عوض میں. اور چوتھا گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا شہریار کو، جن کا اصل نام تھا عمر اخلاق محمد خان. تو ان کو مل چکا ہے اسم اعظم، ان کا ایک شعری مجموعہ اسم اعظم، اس کے عوض میں ملا تھا ان کو 2008 میں. 2008 میں شہریار کو اردو کا چوتھا گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے. اور 5واں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے گلزار صاحب کو جو نغمہ نگار ہیں. تو ان کو اردو کا 5واں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے. ان 5 کے نام آپ کو یاد رکھنا ہے. کب ملا یہ سن یاد رکھنا ہے. سن زیادہ امپورٹنٹ ہے. فراق گورکھپوری کو 1969 میں، قرۃ العین حیدر کو 1989 میں،
अली सरदार जाफरी को 1997 में, शहरयार को 2008 में और गुलजार साहब को 2023 में। तो ये बात आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। जो चीजें मैं बताया हूँ सबको आप अच्छे ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा स्किप करके सुनिएगा तो नुकसान आप ही का होने वाला है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि अभी तैयारी 4 से पहले जितने अच्छी तैयारी कर लेंगे फायदा आपका ही है। और मेरे वीडियो में आपने पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किया है तो मैंने बहुत सारे वीडियो डालने के तैयारी 4 के लिए टॉपिक वाइज, वो सबसे आपका बहुत सारे वीडियो बहुत मुफीद और कारआमद आप लोगों के लिए, तो सब वीडियो को देखिए। आप लोग पुराने हैं तो रिवीजन जारी रखिए, कुछ पता नहीं एग्जाम जो है इलेक्शन से पहले हो जाए तो रिवीजन आप करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिस चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शुक्रिया।